بابے کا نام ہے شیخ بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں محبوب کے شہر میں رہتا تھا، آقا علیہ السلام کے شہر میں غربت بڑی تھی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ میں جا کر آب زمزم پی لیتا اور اپنی پیاس بجھاتا اور سارا دن گزارتا رہتا۔ دن گزرتے گئے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک ہار ملا، تھیلی ملی، میں نے تھیلی کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آیا۔ جب میں گھر لے آیا تو میں نے کھول کر دیکھا اس میں بڑا قیمتی ہار تھا۔ میں بڑا حیران رہ گیا۔ جب دوبارہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بابا اسی چوک میں کھڑے ہو کر آواز لگا رہا تھا، میرا ہار گر گیا ہے، اگر کسی کے پاس ہے وہ مجھے واپس کر دے، میں اسے 5000 دینار دوں گا۔ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ہار بڑا قیمتی ہے۔ اس واقعے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران رہ گیا کہ 500 سکے 4.25 ماسے کا ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا اس وقت کے دور میں، اور اس نے کہا میں آپ کو 500 سکے دوں گا، وہ بھی سونے کے۔ تو میں اس بابے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے آیا، اندر آ کر میں نے وہ تھیلی کو لیا، پہلے ان سے پوچھا نشانیاں بتاؤ، اس نے نشانیاں بتائی، میں نے نشانیاں دیکھی، ساری نشانیاں موجود تھیں۔ پھر میں نے کیا کیا، میں وہ ہار اٹھا کر بابے کے ہاتھ میں رکھا تو بابا جی نے 500 سکے سونے کے نکال کر مجھے دینے لگے۔ فرماتے ہیں میں نے آگے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ سکے لے لوں، پھر میرے دل میں خیال آیا ساری زندگی اپنے لیے کام کرتا رہا ہے، رب کے لیے بھی کوئی کام کر لے۔ فرماتے ہیں رب کے لیے بھی کچھ کر لے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے کہا بابا یہ مال بھی تیرا تھا، تجھے مل گیا، جا لے جا، مجھے ضرورت نہیں ہے انعام کی، میں کیوں انعام لوں، جب مال بھی تمہارا ہے، تمہارے تک پہنچانا ضروری تھا، یہ مال لے جا۔ کہتے ہیں میں نے بابا جی سے کہا یہ مال لے جا، بابا جی دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے انعام کیا دیا، کمال بزرگان دین نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، بابا چلا گیا، وقت گزرتا گیا۔ فرماتے ہیں میں سفر کرنے لگا، دریا کا، سمندر کا، جب میں سفر کرنے لگا کشتی پر سوار ہوا، اور بھی لوگ سوار تھے۔ فرماتے ہیں کشتی جب سمندر کے آگے چلی گئی تو ایک ایسا طوفان آیا، فرماتے ہیں طوفان کی وجہ سے کشتی جو ہے ٹوٹ گئی، اس کے پٹے بکھر گئے، لوگ مر گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک پٹا مل گیا، میں اس پٹے پر سوار ہوا، جب پٹے پر سوار ہوا چلتے چلتے میں ایک جزیرے پر پہنچا۔ فرماتے ہیں جب میں اس جگہ پر پہنچا، وہاں اتر کر میں نے دیکھا مجھے سامنے مسجد نظر آئی۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے وہاں نکل کر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ جیسے ہی میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے قرآن اٹھا کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں میں قرآن ہی پڑھ رہا تھا، بس یہ کہ لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور انہوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا ہماری مسجد کا جو عالم صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، 2 دن ہوئے وہ فوت ہو گئے، ہمیں امام کی ضرورت تھی، آپ ایسا کریں کہ یہاں اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو یہاں پڑھائیں۔ اس نے کہا میں پڑھنا بھی جانتا ہوں، پڑھانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، آپ یہاں پڑھائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا چل ٹھیک ہے، زیادہ دور نہیں جانا پڑا، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، یہیں ڈپٹی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، فرماتے ہیں مجھے ایک محبوب کا فرمان یاد تھا، حدیث رسول مجھے یاد ہے، میں نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھائی، میں نے کہا اس حدیث کو محفوظ کر دوں، یاد رکھنا جب تک یہ حدیث، بہت سارے صدقہ جاری ہیں، اور جو بندہ اگر کسی کو کتاب خرید کر دیتا ہے، فرمایا یہ کتاب کا مفتیان کرام لکھتے ہیں سب سے زیادہ صدقے کا ثواب جو ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جب بچہ پڑھے گا، وہ پڑھائے گا، پڑھتا رہے گا، ایک حدیث پر بھی کسی نے عمل کر لیا تو قیامت تک آپ کے حصے میں ثواب نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں بزرگ کہتے ہیں میں لکھنے لگا تو لوگ آ گئے، انہوں نے کہا تجھے لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو، ہم اور تنخواہ دیں گے۔ کچھ مساجد میں بات تو یہاں تک ہے، فرمایا یہی تنخواہ ہے، پڑھانا ہے پڑھاؤ ورنہ نکل جاؤ، اور تنخواہ نہیں بڑھے گی، گزارا ہو یا نہ ہو، مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا میں پڑھنا بھی جانتا ہوں، پڑھانا بھی اور لکھنا بھی۔ انہوں نے کہا آپ یہ عمل شروع کریں۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا تو ہمیں نیک نظر آتا ہے،
ہمارے جو امام صاحب ہیں ان کی بیوی تو پہلے فوت ہو گئی تھی اور وہ بھی فوت ہو گئے اور ان کی ایک بیٹی ہے، فرماتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے جب رہنا بھی یہاں ہے، میرا اور ہے بھی کوئی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے میری شادی کر دی۔ جب رات کا وقت ہوا میں اپنے دلہن کے کمرے میں گیا تو میں حیران رہ گیا۔ فرماتے ہیں واقعہ کچھ عجیب ہوا۔ فرماتے ہیں میں اس کمرے میں گیا، میں نے اپنی دلہن کی طرف دیکھا، جو ہار میں نے اٹھا کر بابے کو دیا تھا وہی ہار اس لڑکی کے گلے میں تھا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران رہ گیا، وہ بابا کون تھا؟ وہ تو مکے میں مجھے ملا اور اب ہار یہاں ہے۔ فرماتے ہیں میں ساری رات ہار ہی دیکھتا رہ گیا، ساری رات ہار دیکھتا رہا، میں نے ان کے ساتھ بات بھی نہیں کی۔ جب صبح ہوئی نماز پڑھی، نماز کے بعد لوگ آ گئے کہ وہ لڑکی کہنے لگی بڑا عجیب بندہ ہے، لالچی بندہ ہے، ساری رات ہار ہی دیکھتا رہ گیا، اس نے میرے ساتھ تو بات ہی نہیں کی، اس کی نظر تو ہار پر ہی ٹکی رہی۔ میں نے کہا بیٹھو، سب کو میں نے بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد میں نے کہا میرا واقعہ سنو۔ میں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں وہاں آب زمزم پی کے گزارا کر رہا تھا، مجھے ہار ملا، ایک بابا اعلان کر رہا تھا، میں نے اسے ہار دیا۔ فرماتے ہیں وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں واقعہ سنا رہا تھا تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میں بڑا حیران تھا یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں۔ نعرے لگانے کے بعد انہوں نے کہا تو نے اپنا واقعہ سنا لیا، اب ہماری بھی سن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے جو مکے میں آپ سے ملاقات ہوئی وہ ہماری مسجد کا امام تھا، جن کا ہار گم ہوا تھا وہ ہماری مسجد کے امام صاحب تھے، ان کا ہار گم ہوا تھا۔ فرماتے ہیں یہ وہی ہار ہے، اور اس سے کمال کی بات یہ ہے، فرماتے ہیں وہی امام صاحب تھے، یہ انہی کی لڑکی ہے۔ فرماتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے، جب آئے تھے نا وہ دعا دے رہے تھے، مجھے ایک ہی مومن ملا ہے پوری کائنات میں، مجھے ایک ہی مومن ملا ہے، میں اسے 500 سکے سونے کے دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں نہ پیسوں کی رنگت نے اس کی آنکھوں میں خوشحالی لائی، نہ ہی سونے کے سکوں میں اس کی آنکھوں کو بدلا۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس نے کہا میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اس کی آنکھوں نہیں رہ گئی کہ لالچ میں آ جاتا، سکے یا پیسے لیتا، میں دیتا رہا، اس نے نہیں لیا۔ وہ بابا جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے کاش کہ وہ مومن مجھے مل جائے، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دوں۔ فرماتے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے تھے امام صاحب۔ فرماتے ہیں وہ تو فوت ہو گئے، فرماتے ہیں ہم خوش اس لیے ہو رہے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس نے کہا پھر ٹھہرو، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ کا نکاح ان کی بیٹی سے ہو گیا۔ اس نے کہا پھر ٹھہرو، اگر میں انعام لے لیتا، دنیا کے پیسے لے لیتا، فرماتے ہیں اللہ نے کرم نوازی فرمائی، اس ہار کا مالک بھی مجھے بنا دیا، ہار والی کا مالک بھی مجھے بنا دیا۔ جو کام بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے انعام اس میں ملتا ہے، جو دکھانے کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے اس میں انعام نہیں ہوتا۔ ذلت اور رسوائی تو ہمارا مقدر بن سکتی ہے، انعام ہمارا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کوئی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، چھپ کر کوئی ایسا کام کر جائے، فرمایا جن کے صدقے اللہ کرم نوازی فرمائے، اللہ ہمیں جنت کا مالک بنائے۔ اگر دنیا کے لیے کریں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی تو ایسا کام کر جائے جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، لوگوں کو خبر نہ ہو، فرمایا اللہ اور تمہارے بیچ ایک راز ہو کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، فرمایا پھر انعام ملتا ہے۔